السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شروع کر رہی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 جو اکائی 9 تک مکمل ہو چکا ہے۔ اب آتی ہوں اکائی 10 میں۔ گزشتہ دنوں طبیعت کی خرابی کی وجہ کر ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پائی، ٹونسل بڑھ گیا تھا، آواز کے ایشو کی وجہ کر نہیں کر پائی، تو اب شروع کرتی ہوں۔ دیکھیے گا موضوع کیا ہے، قدیم اردو زبان کا مرکز دہلی کے اس کے سبق کی خد و خال ہے، مقصد، موضوع کا تعارف۔ امیر خسرو، دیکھیے امیر خسرو کا ہر جگہ آپ لوگوں کو ملے گا، اس لیے امیر خسرو کو ڈیپلی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ کو کوشچن اس سے میکسیمم پورے ایگزام کا جو شیڈیول ہوتا ہے ایم اے کا اس میں آپ کو ملے گا، اور اس کے بعد آگے تو فیوچر میں ہر جگہ اویلیبل رہے گا ہی۔ تو امیر خسرو کا اردو مطلب شاعری میں امیر خسرو کا بہت ہی اہم رول ہوا ہے، امیر خسرو کا اس میں بہت رول ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو امیر خسرو پر فوکس کرنا ہے۔ اب دیکھیے، شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، ظہور الدین حاتم، سراج الدین آرزو، شیخ شرف الدین مضمون، مصطفیٰ خان یکرنگ، مظہر جان جانا، خلاصہ کلام، مشق کے لیے سوالات، مزید مطالعے کے لیے کتابیں۔ تو یہ تھے سارے سبق کے خد و خال، ٹاپک انٹروڈکشن، اوکے، یہ سارے۔ اب آتے ہیں موضوع کے تعارف میں، مقصد شروع ہوگا پہلے، اس میں تو یہ رول ہے نا کہ پہلے مقصد ہے، اس کے بعد ہے سبق کے خد و خال، سبق کا تعارف موضوع کا۔ تو اس سبق میں طلبات کو یہ بتانا ہے کہ قدیم اردو زبان کے بہت سے مراکز ہیں، مطلب بہت سے مرکز ہیں۔ اس کا موضوع ہی تو یہی ہے نا، قدیم اردو زبان کا مرکز دہلی۔ تو اس میں بہت سارے مرکز ہیں جہاں اردو زبان نے ڈیولپ کی، ترقی کی اور ارتقائی مراحل کو طے کیا۔ کس نے طے کیا؟ اردو زبان نے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان نے ارتقائی مراحل کو طے کیسے کیا، کس کے ذریعے کیا، یہ ساری باتیں اس ٹاپک میں پڑھائی جائے گی۔ ان مراکز سے ایک اہم مرکز دہلی ہے۔ دہلی میں کیا ہے دیکھیے گا، اردو زبان دہلی اور اس کے گرد و نواح کے زبان کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے وجود میں آئی۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں اس زمانہ میں کھڑی بولی کا رواج تھا۔ آپ لوگ پچھلے ویڈیو میں، پچھلے نشست میں، پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہوں گے، یہی پیپر 1 میں ہی پڑھے ہیں، ہے نا۔ مخلوط زبان کب وجود میں آئی، کس طرح سے فروغ پائی، ساری پڑھائی ہو چکی ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک بھی آپ کو ملے گا، چینل اگر سبسکرائب کیے ہوں گے تو آپ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیے کیا ہے، اس طرح اردو زبان کھڑی بولی سے وجود میں آئی۔ دہلی کو راجدھانی ہونے کی وجہ سے مرکزیت حاصل تھی۔ یہ بڑے بڑے علماء اور فضل و کمال یہاں موجود تھے، اس لیے اردو زبان نے اس مرکز پر خوب ترقی کی، اور نظم و نثر دونوں میں ادبی حیثیت سے اس مرکز نے اردو کے ارتقاء میں اہم رول پیش کیا۔ کس نے رول اہم پیش کیا؟ اردو نظم و نثر نے ادبی حیثیت سے، اوکے، کس میں؟ تو اس مرکز میں۔ غرض دہلی کو اردو زبان و ادب کے مرکز کی حیثیت سے طلبات کو مواد فراہم کرانا ہے۔ کیا ہے؟ اس سے مقصد و مواد کا ظاہر کرانا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ کو پوری جانکاری اس سے حاصل کرانی ہے، پوری معلومات واضح ہونی ہے نا۔ اب آتے ہیں 10.1 ہے موضوع کا تعارف۔ موضوع نہایت ہی اہم ہے، ظاہر ہے۔ دہلی کو مرکزیت حاصل تھی، اس میں ارباب فضل و کمال کا ہمیشہ مجمع رہا۔ اردو زبان کا وجود دہلی اور اس کے گرد و نواح میں ہوا۔ کس کا ہوا؟ تو اس اردو زبان کا وجود، اوکے۔ یہاں فارسی اور عربی کے بڑے بڑے شعراء اور ادیب موجود تھے، یعنی شاعر اور نثر نگار، لکھنے والے ادیب کہلاتے ہیں، ہے نا۔ ادیب، اور اگر لکھنے والیاں ہوتی ہیں تو کیا کہلاتی ہیں؟ ادیبہ کہلاتی ہیں، اوکے،
ٹھیک ہے تھے. انہوں نے اس نئی زبان میں شاعری شروع کی اور پھر جب ولی دکنی نے دہلی کا سفر کیا تو اس کی وجہ سے اس نئی زبان سے سبوں نے دلچسپی لینا شروع کیا. کس نے؟ سب نے مل کر اس کو رائج دیا تو دلچسپی بھی لیا. پھر جلد ہی یہ زبان ارتقائی مراحل طے کرنے لگی. دہلی کے شعراء اور اس سبق میں تعارف پیش کیا گیا ہے. ساتھ دہلی مرکز پر اردو زبان و ادب کے لیے کیا کام ہوا اس کا تفصیلی جائزہ بھی اس چیپٹر میں پیش کیا گیا ہے نا. اردو کی بنیاد دہلی اور اس کے قریب و جوار میں بولی جانے والی کھڑی بولی پر ہے. کیا ہے؟ پھر سے دیکھیے گا، ریوائز کرتی ہوں. اردو کی بنیاد یعنی اردو کی شروعات، اردو کی جو نیو ہے اور اس کے قریب و جوار میں بولی و جوار ہوا شاید یا وجود میں بولی جانے والی کھڑی بولی پر ہے اور یہی یہ زبان وجود میں آئی. لیکن اس کی ترقی دکن میں ہوئی. کہاں ہوئی اس کا ڈیولپمنٹ کہاں ہوا؟ دکن میں ہوا. لیکن یہ دہلی میں وجود میں آئی اور یہ زبان دکن میں 9ویں صدی سے پہلے ادبی صورت اختیار کر چکی اور اس میں اسی زمانے سے تصنیف و تالیف کا آغاز ہو گیا. لیکن شمالی ہند میں عالمگیر کے زمانے سے دلی میں اردو شعر گوئی نے رواج پایا اور اس جانب سب سے پہلے فارسی شعراء نے توجہ کی. کس نے توجہ کی؟ فارسی شعراء نے توجہ کی. موسی خاں فطرت، مرزا عبدالقادر بیدل، مرزا عبدالغنی قبول فارسی کے نامور شعراء تھے. یہ سب شعراء جو ہے اردو پر کافی فوکس کرنے لگے کیونکہ وہ فارسی کے شعراء تھے. اوکے، مگر تفریح طبع کے لیے اردو میں بھی 2-4 شعر کہہ لیا کرتے تھے. محمد شاہ کے عہد سے پہلے لوگ خانہ جنگیوں میں مبتلا اور مرہٹوں کے حملوں سے پریشان تھے. قزل پاش خان، امید سلیمان، قلی خان، وداد علی خان، ندیم شیخ، سعد اللہ گلشن، مرتضیٰ قلی خان فراق، سید شمس الدین فقیر، مرزا عبدالقادر بیدل، سراج الدین علی خان، آرزو، ایسے بڑے بڑے صاحب فضل و کمال دلی میں جمع تھے. سید شمس ولی اللہ، فراق فقری، آرزو وغیرہ بھی دکن سے آ گئے. ولی کچھ دنوں کو رہ گئے اور ان کا رنگ دلی میں خوب چمکا. کون؟ ولی دکنی. ٹھیک ہے، میں خوب چمکا. امید، بیدل، فراق اور آرزو وغیرہ شعراء جو صرف فارسی میں شعر کہتے تھے اردو میں بھی طبع آزمائی کی اور یہ زبان دلی سے اردو معلیٰ کا خطاب پا کر ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل گئی. کہاں پھیل گئی؟ ہندوستان کے گوشے گوشے یعنی کونے کونے میں یہ زبان پھیل گئی. اوکے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے نو ڈاؤٹ. کوئی پرابلم ہو تو بولیے گا. کسی طرح کا بھی کوئی پرابلم ہو آپ کمنٹ میں بتائیے کہ اگر پڑھانے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح سے پڑھانا ہے، کیسا سوال آنا ہے. آپ لوگوں کو کسی طرح کا بھی سوال کرنا ہے کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوال پیش کریں گے. میں ٹائم ملے گا تو جواب آپ لوگوں کو دوں گی. اوکے، اب 10.2 میں آتی ہوں. امیر خسرو دہلوی. امیر خسرو پر آ گیا نا بات. دیکھیے گا، زبان اردو کی ترقی کا ابتدائی زمانہ اتنا دھندلا نظر آتا ہے کہ ان کے خد و خال صاف طور پر نمایاں نہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا شاعر زبان اردو کا اس دھندلکے میں جو صاف طور پر نمایاں نظر آتا ہے وہ حضرت امیر خسرو دہلوی ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ امیر خسرو کے بارے میں پیپر 2 میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے، پیپر 1 میں بھی پڑھائی ہوئی پچھلے صفحے میں، آگے بھی ہو رہی. پیپر 3 میں بھی ان کا نام و نشان ملتا ہے. جیسے کہ شاعری میں نے پڑھا تھا، زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیا، یہ ان کا مشہور شاعری ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو جن کی شہرت بحیثیت ایک فارسی شاعر کے کسی تعریف و توصیف کی محتاج نہیں. ان کا لقب اسی شاعری کی مناسبت سے طوطی ہند ہے. طوطی ہند کس کے نام سے کون مشہور ہے؟
آپ کو یہ سوال پتہ ہے نیٹ میں بھی آئے گا، اس لیے آپ لوگ اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ بہت سارے انٹرویوز جو اردو بیس سے ہوتے ہیں نا، ان سے انٹرویور جو ہے انٹرویوز بھی لیتے ہیں کہ طوطی ہند کسے بولا جاتا ہے، تو آپ کو بتانا ہے کہ وہ امیر خسرو کہلاتے ہیں۔ اوکے، لقب ہے یہ جو القاب ہوتا ہے۔ میں نیٹ میں سارے القاب، سارے خطابات کے بارے میں ڈیٹیلز دوں گی۔ آپ لوگ اگر نیٹ کے UGC نیٹ پیپر 2 اردو آپ لوگوں کا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں آگاہ کیجئے کہ مجھے UGC نیٹ کی پریپریشن کرنی ہے، تو میں اسپیشلی خزینہ ادب اور ادر سبھی سے ٹاپک وائز لاؤں گی۔ اس لیے آپ لوگ جتنے بھی ہیں اردو UGC نیٹ والے مجھے کامنٹ کریں۔ اگر آپ لوگ پریپریشن کرنے والے MA اردو سے جو ہیں وہ ضرور خواہش مند ہوں گے، تو جو بھی طلبات ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں گے۔ اوکے، تو اب انہوں نے سب سے پہلے اردو کا الفاظ ادبی اغراض سے استعمال کیے اور سب سے پہلے اردو میں شعر کہا۔ سب سے پہلی غزل اردو میں بھی امیر خسرو ہی کی طرف منسوب ہے، مگر اس کی ترکیب اس طرح ہے کہ اس کا ایک مصرع فارسی اور ایک اردو ہے اور بحر فارسی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر پہیلیاں، مکرنیاں، انملیاں، دو سخنے، دوہرے وغیرہ جو آج تک مشہور ہیں ان کی طرف منسوب ہیں۔ اوکے، بعض شعراء ایسے ہیں جن میں ٹھیٹھ ہندی الفاظ جو بمشکل اردو کہے جا سکتے ہیں، سنسکرت بحروں میں بندھے ہیں، گو فارسی الفاظ بھی کہیں کہیں استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت امیر خسرو 13ویں صدی عیسوی میں ضلع ایٹا UP میں پیدا ہوئے اور متعدد شایان دہلی مثلاً غیاث الدین بلبن، معز الدین کیقباد کے درباروں میں مختلف عہدوں پر ممتاز رہے، یعنی ان سب کے عہدے پر وہ مطلب ان کی اس میں وہ نوکری کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے۔ اوکے، وہ مشہور صوفی و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید محبوب خاص تھے، جن سے ان کو اتنی محبت و عقیدت تھی کہ انتقال کا حال سنا تو اسی غم میں چند روز کے بعد 1325 عیسوی میں سفر آخرت کیا، یعنی ان کی وفات کے غم میں وہ بھی جلد ہی وفات پا گئے، ہے نا۔ بلبن ان کی بڑی قدردانی کرتا تھا اور ان کے کلام کا دل دادا تھا۔ بلبن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت بڑا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، کرتا تھا کا دل دادا تھا۔ امیر خسرو فن موسیقی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ آپ پڑھ رہے ہیں نا پیپر 2 میں آپ کی پڑھائی ہو رہی ہے، فن موسیقی، حب وطن، ہے نا۔ انہوں نے سب سے پہلے فارسی بطور اردو میں استعمال کی اور ان کی کتاب خالق باری، جس کے مطلع کے ابتدائی الفاظ یہی 2 لفظ خالق اور باری، اب تک ہمارے یہاں ایک مشہور درسی کتاب سمجھی جاتی ہے جس کو بچے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ امیر خسرو کی شہرت زبان اردو کے شاعر یا ادیب کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے موجود محترم بھی کہے جا سکتے ہیں۔ ان کے زمانے میں زبان میں روانی پیدا ہو چکی تھی، مگر پختگی ہندو سے نہیں آئی تھی اور مکانت الفاظ بھی بہت محدود تھی۔ مختصر یہ کہ ان کا 2 ابتدائی دور ہے اور گو اس وقت تک زبان میں کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی ترقی، دیکھیے گا میں انگلش ورڈ جو استعمال کرتی ہوں آپ کو جس طرح سے میں پڑھتی ہوں اس طرح سے ہی لکھنا ہے ایگزام میں، کیونکہ میں ایگزام کی پریپریشن کروا رہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں فیوچر کے لیے بھی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اوکے، تو ترقی نہیں ہوئی ہوگی، مگر آئندہ ترقیوں کی داغ بیل اسی زمانے میں پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ امیر خسرو کے زمانے سے لے کر دکن کے شعراء اردو کے عہد تک بڑا فاصلہ ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے گا، امیر خسرو کے زمانے سے لے کر دکن کے شعراء اردو کے عہد تک بڑا فاصلہ رہا، یعنی بہت لمبی دنیا تھی، مگر زبان نے وہ اس طویل عرصے میں جو 3 صدیوں سے کم نہ تھا کوئی نمایاں ترقی نہیں کی۔ پھر بھی یہی مدت اس کے حقیقی نشوونما اور مضبوطی کی کہی جا سکتی ہے۔ زبان اب تک غیر منظم حالت میں تھی اور قوت لوج اور وسعت کی اس کو سخت ضرورت تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بلند انشا پردازی کے
اعزاز کے لیے اس کی لغات میں مخالبہ اضافہ ہونا چاہیے تھا. یعنی اس زمانے کی جو لغت، یعنی آپ لغت کا معنی جانتے ہوں گے، ڈکشنری بولتے ہیں انگلش میں اسے، ہے نا، تو اس پر ہونا چاہیے. زبان اردو کی توسیع یعنی اس کی بڑھاوا، اس کو فروغ دینا، توسیع مطلب فروغ ہوتا ہے، کے لیے جو لوگ شائق تھے، یعنی شوق کا جمع شائق تھے، انہیں اس زبان کو مختلف طبقوں کے لوگوں تک پہنچانے اور اس کو پھیلانے کے لیے دونوں قسموں کے الفاظ یعنی ملکی اور غیر ملکی کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی. اوکے، اب دیکھیے اس کوشش کی رفتار عہد اکبری میں بڑی تیز تھی. شہنشاہ اکبر کا دل چاہتا تھا کہ مفتوح رعایا اور باہر کی فاتح زبان کے ذریعے سے شعر و شکر ہو جائیں. چنانچہ وہ خود بھی کبھی کبھی دیسی زبان یعنی ہندی میں شعر کہتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے اہل دربار بھی اس کی تتبع میں ہندی میں کہتے تھے، اور فیضی نے اکثر ہندی دوہے کہے اور عہد عبدالرحیم خان خانہ جانتے ہوں گے جو دوہا کہتے تھے، اور اس زمانے میں اکبر کی درباری بھی کرتے تھے. دوہے میں دربار اکبری کا رکن اعظم اور فارسی کا مشہور شاعر، ہندی کا بھی اچھا خاصا شاعر تھا، ہے نا، عبدالرحیم خان خانہ جو نام ہے پورا. چونکہ فاتح اور فاتح ہوگا شاید، فاتح اور مفتوح اور کئی زبانوں سے مل کر ایک نئی زبان پیدا ہو گئی. اسی زمانے میں راجہ ٹوڈر مل نے ایک بڑا کام کیا جو اردو کی اشاعت کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا. کیا ہوا دیکھیے گا. ملک کے مالی حسابات پہلے دیسی زبان میں لکھے جاتے تھے جن کو مسلمان افسران صیغہ مال اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے، اور حساب کے جانچ پڑتال میں ان کو مجبوراً مترجم سے مدد لینا پڑتی تھی. اور اس طرح دیسی حساب نویسوں اور غیر ملکی حساب فہمیوں میں ایک بات رہتا تھا جس کو راجہ ٹوڈر مل نے اس طرح افا کیا کہ مسلمان افسروں کو ہندی زبان اور ہندو محاسبوں کو زبان فارسی سیکھنے کی سخت تاکید کی اور اس کا حکم دے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زبان فارسی کی تعلیم، حصول ملازمت اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کے واسطے بہت ضروری قرار پا گئی. کسی قسم کی ترقی اور دربارسی بغیر بادشاہ کی زبان جانے ہوئے ممکن نہ تھی. ٹوڈرمل نے حکم دے دیا کہ صیغہ مال میں جو لوگ ملازمت کرنا چاہیں اس کے لیے فارسی زبان کی تحصیل لازمی ہے. پس جس چیز کی ابتدا اکبر کے زمانے میں ہوئی تھی وہ شاہجہاں کے دور میں درجہ تکمیل کو پہنچی، اور اب زبان اس قابل ہو گئی کہ وہ ادبی اغراض میں کام آ سکے. کیا ہو سکے؟ اب اس قابل زبان ہو گئی کہ ادبی اغراض میں ادب کے غرض سے وجہ سے کام آ سکے. ترقی اور درستی اور اصلاح کا کام بے شک زبان میں برابر جاری رہا، بلکہ ہمارے نزدیک اب تک جاری ہے. ذیل میں عہد متعلقہ کے شعراء اور ادبا کا جائزہ لے رہا ہوں. ایسے تجزیہ میں ہر شاعر ادیب کی اپنی شناخت سامنے آئے گی، یعنی ہر شاعر کی اپنی اپنی الگ پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوگی. ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا سمجھ گئے ہوں گے. شارٹ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں، زیادہ لانگ اور زیادہ طویل نہیں کر رہی ہوں. تھوڑا سا میرے گلے میں بھی پرابلم ہے، آواز نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے. اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، اس کو آگے بڑھاؤں گی اور نیکسٹ پرچہ بھی لے کر آؤں گی، اگلا پرچہ بھی. اللہ حافظ.